حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب تشریف لے گئے اور مشاہدات کروائے کہ ان میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا اور پھر وہ صحیح ہوتے تھے پھر ان کو کاٹ دیا جاتا تھا. تو جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ واعظین ہیں، یہ وہ خطباء ہیں جو کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے. تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم بات ایسی کریں جس کے برعکس بات کی جائے. تو قول و فعل میں تضاد جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور آج قول و فعل کا تضاد ہی اسی کے ہم رسیا بنے ہوئے. ہمارے جتنے لیڈر آتے ہیں کہتے ہیں جی آپ کو روٹی کپڑا مکان سارا دیں گے. پاکستان جب سے بنا ہے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانے والے چلے گئے، ان کی اولاد چلی گئی، اولاد کی اولاد بھی وہی نعرہ لگا رہی ہے. غریب کے پاس نہ کپڑا آیا، نہ روٹی آئی، نہ مکان آیا، اور ہم اسی کے پیچھے لٹو بنے ہوئے دوڑ رہے ہیں. اسی طرح کہ جی ہم آئیں گے بجلی آپ کے لیے سستی کر دی جائے گی، گیس یہ کر دی جائے گی، یہ سہولتیں دی جائے، اور جب آ کر اقتدار پر بیٹھتے ہیں نہیں جی، وہ سب وعدوں کے خلاف سب کچھ ہوتا ہے. 75 سال گزر گئے اور ہم انہیں کے پیچھے دوڑتے ہیں. ہاں جی بس انہی کو ووٹ دینا، ہم نے ان کو کامیاب کرنا ہے. جو بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اللہ ان کو ناپسند کرتا ہے ان لوگوں کو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بڑی ناراضگی کا باعث اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کو جو کرتے نہیں. تو مراد یہ کہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. اب بعض مرتبہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس شبے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی مثلا کوئی نیکی کی دعوت دینی ہے کہ جی وہ بس مجھ سے تو خود عمل نہیں ہوتا، تو اب میں، یہ بھی ایک شیطان کا ہیلا بہانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے بعض اوقات انسان کسی عمل میں کمزور ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ نیکی کی دعوت ہی بند کر دے. ہوتا کیا ہے کہ جب انسان نیکی کی دعوت دیتا ہے نا، یہ دعوت ذریعہ بنتی ہے عمل کا. جب آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی جھوٹ مت بولا کرو، تو انسان کو شرم آتی ہے، خود بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ یار میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولو، تو مجھے بھی تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں ملاوٹ نہ کیا کرو، تو انسان کو بھی شرم آنے لگتی ہے. تو یہ ذریعہ بنتا ہے عمل کا. یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہے دعویٰ کرنا. تبلیغ سے منع نہیں کیا، دعوت سے منع نہیں کیا. دعویٰ الگ چیز ہے اور دعوت الگ چیز ہے. دعویٰ یہ ہے کہ جی میں ایسا اور ویسا اور یہ اور وہ، اور میں یہ کر کے دکھا دوں گا، وہ کر کے دکھا دوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. دعویٰ کیا ہے؟ یعنی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ جھوٹا. ہم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ لگاتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت ہے، ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، جان قربان کر دیں گے. فلسطین کے اندر مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ہم ہلیں گے نہیں، حرکتیں نہیں کریں گے. یہ دعویٰ اس سے اللہ نے منع فرمایا. یہ جھوٹے دعوے. دعوت سے منع نہیں کیا ہے، دعوت دینی ہے، دعوت دینی ہے، دعوے سے اجتناب کرنا ہے. تو آج یہ آیات جو ہیں ہمیں بھی پوچھ رہی ہیں، سوال کر رہی ہیں. کیا تم اس بات کا اقرار نہیں کرتے ہو کہ تم اللہ کے ہر حکم کو مانو گے؟ تم اللہ کو مانتے ہو، اس کے ہر حکم کو مانو گے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا عمل یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں ہم زبان سے، اللہ کی بات نہیں مانتے ہم. وہ جو کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو، نہیں ایسا تو ہم نے نہیں کرنا ہے، بس ہم زبانی طور پہ مانتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں، ایسا کرو، ہم کہتے نہیں ہمیں تو اللہ کے نبی سے عشق ہے، محبت ہے. یہ عشق اور محبت تو زبان پر موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی کے حکم کو نہیں مانیں گے. ہم نبی کو مانیں گے، نبی کی بات کو نہیں مانیں گے، نعوذ باللہ. یہ ہمارا عمل و کردار ہے. تو آیات ہم سے سوال کر رہی ہیں، اے ایمان والو تم کیوں ایسی بات کہتے جو کرتے نہیں ہو؟ بڑی ناراضگی کا باعث اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کو جو کرتے نہیں ہو.